السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ایک باب کا آغاز کیا تھا، باب المفصلی هل فیہ سجود ام لا، اور اس باب کی نشست میں جو گزشتہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اس میں باب کے پہلے حصے کو بیان کیا گیا تھا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مفصلات کے اندر آیت سجدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اختلاف ذکر کیا، دو قول آئے تھے۔ پہلا قول امام مالک کا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مفصلات کے اندر آیت سجدہ نہیں ہے، اور دوسرا قول ائمہ ثلاثہ احناف، شوافی اور حنابلہ۔ فریق اول کی تائید میں زید بن ثابت کی روایت کو پیش کیا، اس کے بعد امام طحاوی نے اس روایت پر کلام کیا، پھر مختلف صحابہ اکرام سے یہ ثابت کیا کہ مفصلات کے اندر جو ہے آیت سجدہ ہے۔ دوسرے درجے میں فریق اول کی طرف سے ابی بن کعب کی روایت کو لے کر قرینہ قائم کیا گیا کہ زید بن ثابت کی روایت میں یہ قرینہ ہے کہ وہاں پر یہی احتمال راجح ہے کہ نجم کے اندر سجدہ نہیں ہے۔ تو ابی بن کعب کی روایت کا جواب دیا گیا، اور ابی بن کعب کی روایت کے مقابلے میں صحابہ اکرام کی مختلف روایتوں کو پیش کر کے ابی بن کعب کی روایت کا رد کیا گیا۔ تو گزشتہ نشست میں ہماری بات مفصلات کے حوالے سے مکمل ہو چکی تھی، یعنی مفصلات کے اندر آیات سجدہ ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کے مناسب دوسری گفتگو آج ہم شروع کریں گے یہاں سے۔ گزشتہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا آخر کا حصہ یہ تھا کہ مختلف روایتیں ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی نے یہ ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ ایسی روایتیں آئی ہیں جو اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ مفصلات کے اندر آیات سجدہ ہیں۔ لیکن نظر اور قیاس کی طرف اگر دیکھا جائے تو نظر اور قیاس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ تو یہاں امام طحاوی نے اب نظر کو پیش کیا ہے، لیکن نظر کے پیش کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر یا تمہید کے طور پر کچھ باتیں یہاں امام طحاوی نے ذکر کی ہیں۔ اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم بھی جو ہے پہلے تمہید بیان کریں گے، اس کے بعد نظر کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر ایک بار سن لیجئے، آثار و احادیث روایات کی طرف اگر دیکھا جائے تو روایتیں فریق ثانی کے مذہب کی تائید کرتی ہیں، یعنی ائمہ ثلاثہ کی مفصلات کے اندر آیت سجدہ ہیں۔ لیکن قیاس کو اگر دیکھا جائے تو اس مقام پر قیاس یہ فریق اول کی تائید کرتا ہے، اور اس قیاس کو پیش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے امام طحاوی نے ایک ہی قیاس کے ذریعے مختلف مقامات پر مختلف اقوال کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا اس قیاس سے پہلے جو مقدمہ ہے، مقدمے کے طور پر چند باتیں یہاں امام طحاوی نے ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز کہ قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اتفاق ہے، تو ان کو ہم متفق علیہ مقامات کہیں گے۔ لہذا قرآن کریم میں متفق علیہ مقامات سجود یہ 10 ہیں۔ پہلا سورہ اعراف، اور اس میں جو آیت ہے ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، متفق علیہ۔ دوسرا رعد، سورہ رعد کے اندر وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ تیسرا مقام سورہ نحل میں
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. تو یؤمرون پر سجدہ ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل میں یخرون للأذقان سجدا. اس کے بعد سورہ مریم میں ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. سورہ حج میں جو ہے پہلا والا سجدہ متفق علیہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد له ما فی السماوات وما فی الارض، یہ متفق علیہ ہے. اور 7واں مقام سورہ فرقان وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ. اور سورہ نمل 8واں مقام اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض الی آخر الآیہ. پھر الف لام میم تنزیل السجدہ میں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وهم لا یستکبرون. اور اس کے بعد 10واں مقام حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم میں، اور اس میں موضع سجود میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے تعبدون پر سجدہ ہے، اور بعض نے کہا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اس آیت پر سجدہ ہے. تو یہ 10 مقام سجود ہیں جو متفق علیہ ہیں صورت کے لحاظ سے. یعنی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعراف میں، رعد میں، نحل میں، سورہ بنی اسرائیل میں، مریم میں، حج میں، فرقان میں، نمل میں، الف لام تنزیل السجدہ میں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم میں، ان 10 صورتوں کے اندر آیات سجدہ ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے. البتہ آخری جو مقام ہم نے ذکر کیا حامیم تنزیل من الرحمن، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس صورت میں آیت سجدہ ہے، لیکن مقام سجدہ میں اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تعبدون پر سجدہ ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اس آیت پر سجدہ ہے. لیکن صورت کے لحاظ سے دیکھیں تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حامیم تنزیل من الرحمن کے اندر آیت سجدہ ہے. بہرکیف یہ مقدمے کا پہلا حصہ ہوا. یعنی متفق علیہ جو مقامات سجود ہیں وہ 10 ہیں، جن میں اعراف، رعد، نحل، بنی اسرائیل، مریم، حج، سورہ فرقان، نمل، الف لام تنزیل السجدہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. ان 10 صورتوں میں ان 10 صورتوں کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ان میں آیات سجدہ ہیں. ایک بات. اب دوسری چیز یہاں ضمنی طور پر یہاں عرض کرنا ہے، وہ یہ جو 10واں مقام ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ 10ویں صورت جو ہے اس میں محل سجود میں اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے تعبدون پر ہے، اور بعض نے کہا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا الی آخر الآیہ اس آیت پر ہے. اور اس میں اختلاف ہے ہمارے ائمہ کا اور دیگر ائمہ کا. ائمہ ثلاثہ یعنی احناف، ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان تینوں حضرات کے نزدیک تعبدون کے اوپر سجدہ ہے، اور دیگر فقہا کے یہاں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ یہاں پر سجدہ ہے. اب دوسرے فقہا کے نزدیک بعد والی آیت مقام سجدہ ہے، تو اس کو صاحب کتاب نے چند روایتوں کے ذریعے یہاں ذکر بھی کیا ہے. ابھی ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے. سر دست ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ متفق علیہ مقامات سجود یہ 10 ہیں. 9 میں جگہ بھی متفق ہے، آیت بھی متفق ہے، صورت بھی متفق ہے. اور 10ویں مقام میں صورت میں تو اتفاق ہے لیکن آیات میں اختلاف ہے. امام اعظم کے نزدیک تعبدون پر سجدہ ہے، اور دیگر فقہا کے نزدیک فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پر سجدہ ہے. لیکن صورت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ 10 صورتیں وہ ہیں جس میں متفق علیہ آیات سجود ہیں. اب آگے دیکھیے دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جتنی آیات سجود ہیں متفق علیہ، ان میں غور کیجیے کہ متفق علیہ مقامات میں آیات سجود وہ آیتیں ہیں جن میں جو ہے جملہ خبریہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں صیغہ امر نہیں آیا ہے. پوری آیتوں پہ ایک نظر ڈال لیجیے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحون ولہ یسجدون، یسجدون جملہ خبریہ.
تو ان تمام مقامات پر جہاں متفق علیہ سجدہ ہے وہاں ایک چیز پر غور کرنا ہے کہ وہاں پر جس کلمے پر سجدہ، جس کلمے کی وجہ سے وہ آیت سجدہ بنی ہے، وہ کلمہ جملہ خبریہ ہے اور امر کا صیغہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ کچھ ایسے مقامات بھی ہے جہاں پر آیت سجدہ محل امر میں واقع ہے، یعنی سجدے کی جو آیت ہے اس میں امر کا صیغہ ہے، جیسے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. تو واسجدی یہ امر کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے وکم من الساجدین، یہاں بھی امر کا صیغہ ہے. لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان دونوں مقامات پر سجدہ نہیں کیا جائے گا. پھر سن لیجیے، ہر وہ محل سجدہ جہاں پر اتفاق ہے، یعنی جہاں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہ موضع اخبار ہے، جملہ خبریہ ہے، موضع امر نہیں ہے، امر کا صیغہ نہیں ہے. اور سجدے کا مادہ دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے لیکن وہ صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے، جیسے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اسی طریقے سے وکم من الساجدین. تو جہاں پر سجدے کا مادہ صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے تو وہاں پر متفق علیہ طور پر سجدہ نہیں ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ موضع سجدہ کیا ہے؟ موضع اخبار. اور موضع امر، امر کا جہاں صیغہ آیا ہے وہاں سجدے کا حکم نہیں ہے. دو باتیں یہاں جمع ہو گئیں. ایک تو یہ متفق علیہ جو مقامات سجود ہیں وہ 10 ہیں، ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ جن مقامات پر سجدہ متفق علیہ ہے وہ تمام مقامات موضع اخبار ہیں، موضع امر نہیں ہیں. اور جہاں پر سجدے کا مادہ امر کے صیغے کے ساتھ آیا ہے تو وہاں متفق علیہ طور پر جو ہے سجدے کا حکم نہیں ہے. یہ دو باتیں ہوئیں. اب دیکھیے ان دو تمہیدی باتوں پر قیاس کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہر وہ مقام جس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ یہاں یہ آیت سجدہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس مقام پر اختلاف کیا گیا ہے وہ موضع امر ہے یا پھر موضع خبر ہے. اگر وہ موضع امر ہے تو وہاں پر سجدے کا حکم نہیں دیا جائے گا، یہ قیاس کا تقاضا ہے. اور اگر وہ موضع خبر ہے تو وہ مقام سجدہ ہے، وہاں اس کو آیت سجدہ مانا جائے گا اور اس کو پڑھ کر سجدہ کیا جائے گا. تو یہ قاعدہ امام طحاوی نے بنایا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جس میں اختلاف ہے ان میں سے سورہ نجم بھی ہے، ان میں سورہ نجم بھی ہے. سورہ نجم کے بارے میں بھی اختلاف ہے. تو ایک قوم نے یہ کہا کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے، دوسروں نے کہا سجدہ نہیں ہے. اور وہ مقام کون سا ہے؟ فاسجدوا للہ واعبدوا. اب ہم نے قیاس کو سامنے رکھ کر دیکھا کہ فاسجدوا للہ واعبدوا یہ صیغہ امر ہے، خبر کا صیغہ نہیں ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے. اور قیاس یہ کہتا ہے کہ سجدہ وہاں لازم ہوگا جہاں جملہ خبریہ ہو، اور جہاں امر کا صیغہ ہو وہاں سجدہ لازم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مقام امر میں تعلیم مقصود ہوتی ہے اور مقام اخبار میں سجدہ مقصود ہوتا ہے. تو اس قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ نجم کی اس آیت پر سجدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صیغہ امر ہے، صیغہ خبر نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز، دوسرا مقام جہاں پر فقہا کا اختلاف ہے سجدے کے بارے میں وہ کون سا ہے؟ سورہ اقرا میں کلا لا تطعہ واسجد واقترب، یہاں بھی اختلاف ہے. اور یہاں بھی آپ غور کیجئے واسجد یہ صیغہ امر ہے، خبر کا صیغہ نہیں ہے. تو ہماری پیش کردہ نظر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان دونوں مقامات پر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فاسجدوا سورہ نجم میں یہاں صیغہ امر ہے، خبر نہیں ہے. اقرا بسم ربک میں یہاں بھی واسجد صیغہ امر ہے، صیغہ خبر نہیں ہے. لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر جو ہے سجدہ لازم نہیں ہونا چاہیے.
تیسرا مقام جو اختلافی مقام ہے وہ اذا السماء انشقت میں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ موضع سجود ہے یا نہیں ہے، جیسے فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، یہ آیت سجدہ ہے، اس پر اختلاف ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ لا یسجدون یہ موضع اخبار ہے، یہ موضع امر نہیں ہے، تو پھر نظر کا تقاضا یہ ہے کہ لا یسجدون پر سجدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تین مقامات یہاں امام طحاوی نے ذکر کیے۔ پہلے ایک نظر پیش کی کہ متفق علیہ جو مقامات ہیں ان میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام مقامات موضع خبر ہیں، اور موضع امر کے اندر سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب مختلف فی مقامات کو ہم نے دیکھا، تو سورہ نجم، اقرا بسم ربک اور اذا السماء انشقت، ان تینوں صورتوں میں اختلاف ہے۔ تو پہلی والی دونوں صورتوں میں صیغہ امر ہے، فسجدو اور وسجد، لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سجدہ لازم نہیں ہونا چاہیے، اور اذا السماء انشقت میں جو صیغہ آیا ہے وہ خبر کا صیغہ ہے لا یسجدون، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ ہونا چاہیے، یہاں پر سجدہ ہونا چاہیے۔ اب امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہر آیت سجدہ کو ہم اپنے پیش کردہ قیاس کی طرف لوٹائیں گے، تو جہاں پر جس آیت کے اندر امر کا صیغہ ہے تو اس کے ہم شکل کی طرف اس کو پھیرا جائے گا، یعنی وہاں سجدہ لازم قرار نہیں دیا جائے گا اور اس کے اندر سجدہ نہیں ہوگا، اور جس مقام پر خبر کا صیغہ ہے تو ایسے مقام پر سجدہ لازم قرار دیا جائے گا۔ یہ نظر ہے اس بات میں۔ اب تک کی گفتگو جو ہم نے یہاں ذکر کی اس کا خلاصہ میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کریم میں 10 مقامات تمام ائمہ کے نزدیک متفق علیہ ہیں کہ یہاں سجدہ ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور 5 مقامات میں اختلاف ہے۔ متفق علیہ مقامات سورہ رعد، اعراف، نحل، بنی اسرائیل، مریم، حج، فرقان، سورہ نمل، الف لام میم تنزیل، سورہ حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ 10 مقامات وہ ہیں جن میں سجدہ متفق علیہ ہے۔ البتہ آخری جو مقام ذکر کیا 10واں، تو وہاں پر جو ہے اختلاف ہے، کچھ حضرات پہلی والی آیت پر سجدہ مانتے ہیں اور کچھ حضرات بعد والی آیت پر مانتے ہیں، لیکن صورت کے لحاظ سے یہ 10 مقامات ہیں، تو 10 مقامات متفق علیہ ہیں، 5 مقامات مختلف فی ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سورہ نجم میں، سورہ انشقاق میں، اقرا میں، سورہ صاد میں۔ ابھی ہم نے سورہ صاد کی بات نہیں کی ہے۔ اور 5واں مقام سورہ حج میں۔ سورہ حج میں یہ ہے کہ پہلی والی آیت سجدہ ہے یا بعد والی آیت سجدہ ہے۔ پھر سن لیجیے، متفق علیہ مقامات 10 ہیں، مختلف فی مقامات 5 ہیں۔ اب ان میں سجدے کو ثابت کرنے کے لیے امام طحاوی نے ایک قاعدہ بیان کیا، وہ یہ کہ موضع امر میں سجدہ لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ موضع تعلیم ہے، لہٰذا مقام امر میں سجدہ نہیں ہوگا، اور ہر وہ مقام جن پر سجدے کی خبر دی جاتی ہے جیسے یسجدون، تو وہ موضع سجود ہوگا۔ جیسے کہ ما قبل میں متفق علیہ 10 مقامات پر آپ غور کیجیے، یسجدون، یؤمرون، وہاں پر سجدے کی خبر دی گئی ہے، تو نتیجہ کیا ہے کہ جس مقام پر صیغہ امر وارد ہے وہاں سجدہ لازم نہیں، جہاں خبر دی گئی ہے تو وہاں سجدہ لازم ہے، لہذا ہر وہ مقام جہاں سجدے کی خبر نہیں ہے بلکہ امر کا صیغہ ہے تو وہاں پر سجدہ لازم نہیں ہوگا، جیسے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو متفق علیہ مقامات پر غور کرنے سے یہ پتہ چلا کہ جو مقامات سجود ہیں ان میں خبر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لہذا پتہ چلا جہاں خبر کا صیغہ ہے وہاں سجدہ لازم ہے، جہاں امر کا صیغہ ہے وہاں سجدہ لازم نہیں ہے۔ اب ہم مختلفی مقامات پر غور کر کے دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں امر ہے اور کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر خبر ہے۔ تو جہاں مقام امر ہوگا وہاں سجدہ نہیں ہو، اور جہاں مقام خبر ہے وہاں سجدہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے سورہ نجم میں دیکھا، اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں سجدہ لازم ہے، بعض کہتے ہیں لازم نہیں ہے، اور سورہ نجم میں جو مقام ہے مقام امر ہے، لہٰذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔
اسی طرح سورہ اقرا بسم ربک، اس میں بھی اختلاف ہے، اور یہاں بھی مقام امر ہے۔ اقرا بسم ربک میں یہاں بھی مقام امر ہے، لا تطعه واسجد واقترب، تو یہاں بھی قیاس کا تقاضا ہے کہ یہاں سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نجم میں اور اقرا بسم ربک میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سجدہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ان لوگوں کی بات درست معلوم ہوتی ہے جو ان دونوں صورتوں میں سجدے کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ اذا السماء انشقت میں جو موضع سجود ہے اس پہ ہم نے غور کیا تو لا یسجدون خبر کا صیغہ ہے، لہٰذا یہاں پر فریق ثانی کی بات درست ہونی چاہیے، یعنی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ ہیں، جو مفصلات میں سجدے کے قائل ہیں، تو ان کی بات درست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس قاعدے کی روح سے سورہ حامیم سجدہ میں حنفیہ کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی، اور سورہ حج کے دوسرے مقامات پر بھی صیغہ امر ہے، وہاں بھی سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ سورہ حامیم سجدہ میں حنفیہ کے یہاں پہلی والی آیت پر سجدہ ہے، وہ ہے یعبدون کا لفظ ہے غالباً، ہاں تعبدون کا لفظ ہے، تو چونکہ تعبدون صیغہ امر نہیں ہے لہذا یہاں جو ہے احناف کی تائید ہوتی ہے۔ البتہ سورہ حج کے اندر دوسرے مقام کے جو قائلین ہیں ان کی تائید ہوتی ہے سورہ حج کے اندر۔ اب اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم نظر و فکر سے کام لیں تو سورہ نجم اقرا میں سجدہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امر کے صیغے ہیں اور یہی مسلم ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ نجم میں اقرا میں سجدہ لازم نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے حدیثیں وارد ہیں کہ سورہ نجم میں اور سورہ اقرا میں سجدہ ہے، لہذا سورہ اقرا میں اور نجم میں سجدے کا ثبوت یہ نص سے ہوا، اس لیے ان دونوں مقامات پر قیاس کے ذریعے سجدے کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہاں قیاس کرتے ہیں تو قیاس کے مقابلے میں نص یہ اولا ہوتی ہے اور مقدم ہوتی ہے، لہذا قیاس کو یہاں رد کیا جائے گا اور روایات پر عمل کیا جائے گا۔ اب اتنے گفتگو کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، یہ کافی طویل بات ہو گئی۔ سورہ صاد کے بارے میں آگے بحث کریں گے۔ دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں وَأَمَّا النَّظْرُ فِي ذَلِكَ فَعَلَىٰ غَيْرِ هَذَا الْمَعنَى، جہاں تک غور و فکر اور قیاس کا تعلق ہے تو وہ اس کے خلاف ہے، یعنی ہم نے جو ثبوت پیش کیا کہ مفصلات کے اندر آیات سجود ہیں، یہ روایات کے اعتبار سے ہے، حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں سجدہ ہونا چاہیے، لیکن عقل اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ ان میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ وَرَأَيْنَا وَذَلِكَ، اور وہ اس لیے اَنَّ رَأَيْنَا السُّجُودَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَعَشْرُ مقام، 10 سجدات کہ متفق علیہ جو مقامات سجود ہیں وہ 10 ہیں، منہن فی الاعراف، آراف میں 1، وموضع السجود فیہا منہا قولہ، اور اس میں سجدے کا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، ومنہن رعد، اور ان متفق علیہ مقامات سے رعد سورہ رعد ہے، وموضع السجود عند قولہ، اور وہاں پر محل سجدہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے نزدیک ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور انہی متفق علیہ مقامات سے نحل ہے، اور اس میں وَمَوْضِعُ السُّجُودِ مِنْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس قول پر محل سجدہ ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، رات کی بات ہے، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، نہیں، نحل کی بات تھی، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ يُؤْمَرُونَ تک، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اس میں موضع سجود جو ہے یخرون للأذقان سے لے کر خشوعا تک، اور سورہ مریم میں موضع سجود اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، سورہ حج میں فیہا سجدۃ فی اولہا، پہلی والے آیت پر سجدہ متفق علیہ ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اور سورہ فرقان میں موضع سجود وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور سورہ نمل میں اللہ يسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض الی آخر الآیہ، الف لام میم تنزیل السجدہ میں انما یؤمن بآیاتنا الذین الی آخر الآیہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم میں موضع سجود منہا فیہ اختلاف، اس کے موضع سجود میں اختلاف ہے، بعض نے کہا موضع سجود تعبدون ہے
وقال بعضهم، اور دوسروں نے کہا موضعہ موضع سجود جو فین استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار، یہ ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں وکان ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، یعنی ان تینوں حضرات کا موقف یہ ہے، یہاں ہے دیکھیے، یذهبون الی ھذا المذهب الاخیر، یہ تینوں حضرات اس مذہب اخیر کی طرف جاتے ہیں، یعنی وہم لا یسأمون، یہاں پر سجدہ ہے۔ واختلف المقدمون فی ذلک، اور دوسرے حضرات نے پہلے والے مقام کو مقام سجدہ تسلیم کیا ہے۔ تو سورہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم میں موضع سجود میں اختلاف ہے۔ ائمہ احناف جو ہے اس طرف گئے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پر سجدہ ہے، اور دوسرے فقہا تعبدون پر سجدہ مانتے ہیں۔ اب دوسرے فقہا تعبدون پر سجدہ مانتے ہیں، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے میں نے غالباً یہ عرض کیا تھا کہ احناف کے یہاں تعبدون پر سجدہ ہے، اور دیگر فقہا کے یہاں جو ہے لا یسأمون پر سجدہ ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ احناف کے پاس لا یسأمون پر سجدہ ہے، وہم لا یسأمون، اور دیگر فقہا کے نزدیک تعبدون پر سجدہ، یعنی احناف کے یہاں بعد والی آیت پر سجدہ ہے، اور دیگر فقہا کے یہاں پہلی والی آیت پر سجدہ ہے۔ تو یہ 10 مقامات ہیں، صورت کے لحاظ سے ان میں اتفاق ہے، مقام کے اعتبار سے آخر 10 نمبر میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے کہا تعبدون پر، اور احناف نے کہا وہم لا یسأمون پر سجدہ ہے۔ اسی کو امام طحاوی یہاں سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وکان ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد یذهبون الی المذهب الاخیری، اور یہ ائمہ ثلاثہ دوسرے مذہب کی طرف گئے ہیں، یعنی وہم لا یسأمون پر سجدہ مانتے ہیں۔ واختلف المقدمون فی ذلک، لیکن جو پہلی والی آیت پر سجدہ مانتے ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ احناف کی طرف سے امام طحاوی نے یہاں پر کچھ روایتوں کو ذکر کیا ہے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کی دوسری آیت یہ محل سجدہ ہے۔ وہ سند کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے۔ فحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال اخبرنا فطر بن خلیفۃ عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يسجد في الآیۃ الآخرۃ من حامیم تنزیل، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کی بعد والی آیت پر سجدہ کرتے تھے، اس سے احناف کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری حدیث حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا فطر عن مجاہد قال سألت ابن عباس عن السجدۃ التي في حامیم، مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حامیم میں سجدے کے متعلق پوچھا، قال، تو آپ نے فرمایا اسجد بآخر الآیتین، بعد والی آیت پر سجدہ کرو، اس سے بھی احناف کی تائید ہو رہی ہے۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرہ عن مجاہد قال سجد رجل فی الآیۃ الاولی من حامیم، مجاہد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حامیم یعنی سورہ حامیم کی پہلی آیت پر سجدہ کیا، فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عجل ھذا بالسجود، اس شخص نے سجدہ کرنے میں جلدی کی۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس کے نزدیک دوسری والی آیت پر سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ اور دیکھیے کہ حدثنا صالح قال حدثنا سعید قال حدثنا حشیم قال حدثنا مغیرة عن ابی وائل انه كان يسجد في الآیۃ الآخرۃ من حامیم، مغیرہ ابو وائل صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ حامیم کی بعد والی آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس کو کئی سندوں کے ساتھ امام طحاوی نے بیان کیا۔ حدثنا صالح قال حدثنا سعید قال حدثنا حشیم قال اخبرنا ابن عون عن ابن سیرین مثلہ، قال اس کے بعد دوسری سند حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفیان الثوری عن لیث عن مجاہد مثلہ، اس کی تیسری سند حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا سعید عن قتادہ مثلہ۔ آگے چوتھی سند حدثنا فہد، یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت۔ حدثنا ابو غسان قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یذکر، میں نے عبد الرحمن بن یزید کو یہ کہتے ہوئے تذکرہ کرتے ہوئے سنا ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کان یسجد فی الآیۃ الاولی من حامیم۔ اب یہ جو ہے فریق یعنی کہ جو حضرات پہلی والی آیت پر آیت سجدہ مانتے ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں
کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو یہ ان کے بارے میں یہ تذکرہ کرتے ہوئے سنا کہ وہ حامیم کی پہلی آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد اس کی ایک سند ابن مسعود کی روایت کی، حدثنا صالح قال حدثنا سعید قال حدثنا حشیم عن رجل عن نافع عن ابن عمر مثلہ۔ یہ ابن مسعود کی جو حدیث اوپر گزری، نافع نے ابن عمر سے بھی اسی قسم کا عمل نقل کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، کچھ روایتیں فریق اول کی تائید میں ہیں، یعنی احناف کی تائید میں، کچھ روایتیں دوسروں کی تائید میں ہیں۔ امام طحاوی ان تمام روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فَكَانَ هَذِهِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِي حَامِيمٍ مِمَّا قَدِ اتُّفِقَ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِهَا، یعنی حامیم کے اندر جو سجدہ ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سورہ حامیم میں سجدہ ہے، لیکن مقام سجدہ اور محل سجدہ میں اختلاف ہے کہ آیا کون سی آیت پر سجدہ ہے۔ وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِهَا، لیکن مقام سجدہ میں اختلاف ہے۔ وما ذكرنا قبل هذا من السجود في الصور الأخر فقد اتفقوا عليها وعلى مواضع التي ذكرنا، اور ہم نے اس سے پہلے جن متفق علیہ صورتوں کو ذکر کیا کہ جن میں صورتوں میں بھی اتفاق ہے اور محل سجدہ میں بھی اتفاق ہے، وہ متفق علیہ تھے، تو وہاں پہ کیا تھا؟ وَكَانَ كُلُّ مَوْضِعٍ وَكَانَ مَوْضِعُ كُلِّ سَجْدَةٍ مِّنْهَا فَهُوَ مَوْضِعُ إِخْبَارٍ، کہ جن جن جگہ پر سجدہ ہے تو وہ موضع اخبار ہے، وَلَيْسَ بِمَوْضِعِ امر، وہ موضع امر نہیں ہے۔ وَقَدْ رَأَيْنَا السُّجُودَ مَذْكُورًا فِي مَوَاضِعِ امر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سجدے کا مادہ دوسرے مقامات پر امر کے صیغے ساتھ بھی آیا ہے، جیسے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، یہاں سجدہ واسجدی امر کے صیغے کے ساتھ تھا۔ اسی طریقے سے وکن من الساجدین، یہاں بھی امر کے صیغے سے آیا ہے۔ فَكُلٌّ قَدِ اتَّفَقَ أَلَّا سُجُودَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان دونوں مقامات پر سجدہ نہیں ہے جو امر کے صیغے ساتھ آئے ہیں، یا مریم اقنتی میں اور وکن من الساجدین، ان میں کسی کے نزدیک بھی سجدہ لازم نہیں ہے۔ تو امام طحاوی کی گفتگو خلاصہ یہ ہوا کہ حام میم کے اندر اختلاف ہے کہ مقام سجدہ کیا ہے، تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہم نے متفق علیہ صورتوں پر غور کیا، متفق علیہ مقامات سجود پر غور کیا، تو ہم نے دیکھا کہ جن جن مقامات پر اتفاق ہے تو وہاں پر صیغہ خبر کا ہے، امر کا نہیں ہے، صیغہ خبر کا ہے، امر کا نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں صیغہ امر ہے وہاں سجدہ نہیں کیا جانا چاہیے، جہاں صیغہ خبر ہے وہاں سجدہ لازم ہونا چاہیے، یہ قیاس ہے۔ اب اس قیاس پر نظر کرتے ہوئے فالنظر علی ذلک، اس قیاس پر نظر کرتے ہوئے ان یکون کل موضع مما اختلف فیہ هل فیہ سجود ام لا، کہ ہر وہ جگہ جس کے بارے میں سجدہ ہونے میں اختلاف ہے، ان ننظر فی، اس میں ہم غور کریں گے۔ فإن کان موضع امر، اگر وہ صیغہ امر ہے، وہاں امر کا صیغہ آیا ہے، فإنما هو تعلیم فلا سجود فیہ، تو وہاں پر سجدے کی تعلیم ہے، وہاں سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ وکل موضع فیہ خبر عن السجود، اور ہر وہ جگہ جہاں پر سجدے کی خبر دی گئی ہے، فهو موضع سجود التلاوہ، تو وہ سجدہ تلاوت کا محل بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا فَكَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي اُخْتِلِفَ فِيهِ مِن سورۃ النجم، اب سورہ نجم میں جو مختلف فی مقام ہے وہ اس کے بارے میں ایک قوم نے کہا فقال قوم هو موضع سجود التلاوہ، کہ یہ سجدہ تلاوت کی جگہ ہے، وقال آخرون، لیکن دوسروں نے کہا هو ليس موضع سجدہ، یہ سجدے کی جگہ نہیں ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ فاسجدوا للہ واعبدوا فذلك امر، تو ہم نے اس آیت پر غور کیا تو اس میں دیکھا کہ فاسجدوا یہ صیغہ امر ہے، وليس بخبر، اور یہ خبر کا صیغہ نہیں ہے۔ فکان النظر علی ما ذکرنا، تو ہمارے بیان کردہ ضابطے کے مطابق اللہ یکون موضع سجود تلاوتی، کہ سورہ نجم کا یہ مقام موضع سجدہ تلاوت نہیں ہونا چاہیے۔ وکان الموضع الذی اختلف فیہ ایضا من اقرا، اور وہ دوسرا مقام جو مختلف فی ہے وہ سورہ اقرا بسم ربک میں ہے، وہ کون سا ہے؟ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، تو اس کو بھی دیکھا ہم نے فذلک امر، یہ بھی صیغہ امر ہے، ولیس بخبر، خبر نہیں ہے۔ فالنظر علی ما ذکرنا، تو قیاس کا تقاضا کیا ہے اللہ یکون موضع سجود تلاوت، یہ بھی سجدہ تلاوت کی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا اختلافی مقام وکان الموضع الذی اختلف فیہ، تیسرا جو اختلافی مقام ہے، اب یہاں دو جگہ دیکھ لیا ہم نے، سورہ نجم میں اور سورہ
اقرا میں، اس میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پتہ کیا چلا، فریق اول کا مذہب ثابت ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہ مفصلات میں سجدہ نہیں ہے قیاس سے۔ اب تیسرا موضوع اختلاف، وکان الموضع الذی اختلف فیہ من اذا السماء انشقت، اور وہ جگہ جس میں اذا السماء انشقت کا وہ مقام جس میں اختلاف کیا گیا ہے، وہ موضع سجود اولا، کہ وہ موضع سجود ہے یا نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون۔ تو اس پر ہم نے غور کیا، فذلک موضع اخبار، یہ موضع اخبار ہے، لا موضع امر، یہ امر کا صیغہ یہاں نہیں آیا ہے۔ فالنظر علی ما ذکرنا، تو ہمارے قیاس کا تقاضا یہ ہے ان یکون موضع سجود التلاوہ، کہ سورہ انشقاق کا یہ مقام سجدہ تلاوت کا مقام ہونا چاہیے۔ یہ تین کے بارے میں آپ نے بتا دیا۔ تو قاعدہ اور ضابطہ جو قیاس پیش کیا گیا، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ نجم میں اور کلا لا تطیع واسجد واقترب میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا فریق اول کی بات درست ہوئی جو مفصلات میں سجدہ نہیں مانتے ہیں، اور اذا السماء انشقت میں سجدہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ صیغہ خبر ہے، لہذا یہاں پر فریق ثانی کی بات درست ہو گئی جو مفصلات میں سجدہ تلاوت کو مانتے ہیں۔ امام طحاوی آگے کہتے ہیں وَيَكُونُ كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ السُّجُودِ يُرَدُّ إِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، ہر سجدے کی آیت کو لوٹایا جائے گا ہماری بات کی طرف۔ کیا مطلب؟ فما کان منہ امرن رد الی شکرہ مما ذکرنا، کہ جہاں پر بھی امر کا صیغہ آیا ہے اس کو اسی کے ہم شکل بات کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فلم یکن فی سجود، لہذا اس میں سجدہ نہیں ہوگا۔ وما کان منہ خبرا، اور جہاں پر صیغہ خبر کا آیا ہے رد الی شکلہ من الاخبار، تو اس کو اسی کی مشابہ خبریہ صیغوں کی طرف لوٹایا جائے گا، فکان فی سجود، اور اس میں سجدہ لازم ہوگا۔ فہذا هو النظر فی هذا الباب، لہذا اس باب میں نظر کا یہی تقاضا ہے۔ نظر کا خلاصہ یہی ہے کہ نظر اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مفصلات کے اندر جو ہے اذا السماء انشقت میں تو سجدہ ہونا چاہیے، لیکن نجم میں اور اقرا بسم ربک میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر صیغہ امر ہے اور اذا السماء انشقت میں صیغہ خبر ہے۔ اتنی بات ہو گئی سر۔ اب سورہ کہاں گیا؟ حامیم کے اندر ایک اختلاف تھا۔ فکان یجیء علی ذلک ان یکون موضع السجود من حامیم، اب اس قیاس کو سامنے رکھیے کہ جہاں پر موضع سجود جملہ خبریہ ہے وہاں قیاس کا تقاضا ہے سجدہ ہونا چاہیے، اور جہاں صیغہ امر ہے وہاں سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب سورہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کے اندر مقام سجدہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہم لا یسأمون پر سجدہ ہونا چاہیے، یعنی بعد والی آیت پر، اور دیگر فقہا کہتے ہیں کہ تعبدون پر سجدہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا کہ قیاس کیا چاہتا ہے۔ تو قیاس یہ چاہتا ہے کہ ابن عباس کی جو روایت، یعنی پیچھے جو دو روایتیں گزری دو قسم کی، ابن عباس کی روایت یہ گزری کہ دوسری آیت آیت سجدہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر کی روایت یہ گزری تھی کہ پہلی والی آیت آیت سجدہ ہے۔ تو اس میں اختلاف ہوا، اور وہی اختلاف پھر ائمہ کے درمیان ہوا۔ تو ائمہ احناف نے یہ کہا کہ دوسری والی آیت آیت سجدہ ہے، دیگر فقہا نے کہا کہ نہیں پہلی والی آیت آیت سجدہ ہے۔ تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہم نے قیاس کا سہارا لیا، اور ہم نے اسی قاعدے کو جاری کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے دیکھا کہ دونوں آیتوں میں سے وہ کون سی آیتیں جہاں صیغہ امر استعمال ہوا ہے اور وہ کون سی آیتیں جہاں صیغہ خبر استعمال ہوا ہے۔ تو لہذا تاکہ ہم خبر کے موقع پر سجدے کو لازم قرار دیں اور امر کی جگہ پر سجدے کو لازم قرار نہ دیں، تو ہم نے جب اس میں غور کیا تو جو دوسری والی آیت ہے وہاں پر خبر کا صیغہ ہے وہم لا یسأمون، لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ امام اعظم کے مذہب کو یہاں ترجیح ہونا چاہیے اور ابن عباس کی روایت کو ترجیح حاصل ہونا چاہیے۔ اور جو پہلی والی آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یہاں پر جو موضع سجود ہے وہ کیا ہے؟ وَاسْجُدُوا، یہ مقام امر ہے، لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وَاسْجُدُوا پر سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں عبارت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ فکان یجیء علی ذلک ان یکون موضع السجود من حامیم هو الموضع الذي ذهب الیہ ابن عباس، یہاں سے امام طحاوی اس قیاس کے نتیجے میں حامیم کے اندر جو اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، فکان یجیء
علی ذالک ان یکون موضع السجود من حامیم، اس قیاس کے مطابق سورہ حامیم میں اسی جگہ سجدہ ہوگا، هو الموضع الذی ذهب الیہ ابن عباس، جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے اختیار کیا ہے، یعنی دوسری والی آیت۔ کیوں؟ لأنہ عندہ خبر، کیونکہ وہ خبر کا صیغہ ہے، اور وہ صیغہ اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ یہاں خبر کا صیغہ ہے، لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہاں پر ابن عباس کی روایت کو ترجیح دیتے ہوئے جو ہے احناف کے مذہب کی تائید پیش کی جائے۔ لا کما ذهب الیہ من خالفہ، وہ مقام سجدہ نہیں بنے گا جو ابن عباس کے مخالفین یعنی ان سے اختلاف کرنے والے ابن مسعود اور ابن عمر کی روایتوں میں آیا ہے۔ کیوں؟ لأن اولئک جعلوا السجدۃ عند امر، کیونکہ ان حضرات نے مقام امر میں سجدے کو رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، فکان ذلک موضع امر، تو یہاں پر موضع امر ہے۔ وکان الموضع الآخر موضع خبر، اور حامیم سورت کی جو دوسری والی آیت ہے لا یسأمون، یہ موضع خبر ہے۔ وقد ذکرنا، اور ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں، ان النظر یوجب ان یکون السجود فی مواضع الخبر، کہ نظر کا تقاضا یہ ہے کہ مواضع خبر میں سجدہ ہونا چاہیے، لا فی مواضع الامر، امر کے مقامات پر سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ فکان یجیء علی ذلک ان لا یکون فی سورۃ الحج غیر سجدۃ واحدہ۔ اب اسی نظر سے دیکھیے امام طحاوی نے پہلے نظر پیش کی فریق اول کی تائید میں، پھر اسی نظر کو انہوں نے یہاں پر استعمال کیا سورہ حامیم کے اندر، تو وہاں پر نظر پر عمل نہیں کیا کیونکہ اس کے مقابلے میں حدیث موجود تھی، اور یہاں پر جو ہے چونکہ خود احادیث میں اختلاف ہے اس لیے یہاں پر نظر کے ذریعے ایک مذہب کی تائید پیش کی۔ اب اسی نظر کا تیسرا فائدہ، فکان یجیء علی ذلک ان لا یکون فی سورۃ الحج غیر سجدۃ واحدہ، اور اسی نظر کی وجہ سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ سورہ حج میں سوائے ایک سجدے کے دوسرا سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب سورہ حج میں اختلاف ہے جو پہلے ہم نے پڑھا، امام طحاوی نے وہاں پر اس کو ذکر کیا تھا کہ سورہ حج میں دو مقامات ہیں، ایک مقام پر جو ہے ہم سجدہ مانتے ہیں، جبکہ امام کہنا چاہیے شافعی کے یہاں جو ہے دو مقامات پر سجدے مانے گئے ہیں، تو اس کو یہاں امام طحاوی بیان فرما رہے ہیں۔ کہاں گیا؟ ہاں، فکان یجیء علی ذلک ان لا یکون فی سورۃ الحج غیر سجدۃ واحدہ، اور اس قیاس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ حج میں ایک سجدے کے علاوہ دوسرا سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن الثانیۃ المختلف فی، کیونکہ پہلے سجدے میں تو اتفاق ہے، احناف کے یہاں شوافی کے بھی یہاں کہ سجدہ ہے، لیکن جو مختلف فی مقامات ہے، جو دوسرا مقام ہے ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہ مقام مختلف فی ہے، تو یہاں پر جو ہے امام شافعی کہنا یہ کہ یہ موضع سجدہ ہے، ہم کہتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ موضع سجدہ نہ ہونا، کیونکہ یہاں پر امر کا صیغہ آیا ہے واسجدوا، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ حج کا دوسرا مقام یہ مقام سجدہ نہ ہو۔ دیکھیے ترجمہ کر لیجیے، کہاں گیا؟ لأن الثانیۃ المختلف فیہا، اس لیے کہ سورہ حج کا دوسرا مقام جو مختلف فی ہے، انما موضعها فی قولی من یجعلها سجدۃ موضع امر، کیونکہ اس کا مقام جنہوں نے اس کو مقام سجدہ بنایا یہ موضع امر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اسجدوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم۔ وقد بین، اور ہم بتا چکے، ان مواضع سجود تلاوتی ہے مواضع الاخباری، کہ سجدہ تلاوت کی جو مقامات ہیں وہ مقامات اخبار ہیں، لا مواضع الخبری، خبر کے مقامات نہیں ہیں۔ اب امام طحاوی کہتے ہیں فلو خلینا والنظر لکان القول فی سجود التلاوت ان ننظر، اگر ہم قیاس کا اعتبار کرتے، فلو خلینا والنظر لکان القول فی سجود التلاوت ان ننظر، اگر ہم قیاس اور عقل کا اعتبار کرتے تو سجدہ تلاوت کے بارے میں دیکھتے، ان ننظر ہم دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں؟ فما کان منہ موضع امر لم نجعل فیہ سجودا، کہ جہاں جہاں امر کا صیغہ آیا ہے وہاں پر سجدہ لازم نہیں کرتے۔ وما کان منہ موضع خبر جعلنا فیہ سجودا،
اور جہاں خبر کا صیغہ آیا ہے وہاں پر ہم سجدہ لازم کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اتِّبَاعَ مَا ثَبَتَ عَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ جہاں پر موضع امر ہے وہاں سجدے کو لازم قرار نہ دیا جاتا، اور جہاں موضع خبر ہے وہاں لازم قرار دیا جاتا، لیکن اس باب میں چونکہ جہاں تک نص کا سوال ہے، نص اگر موجود ہے، حضور کی حدیث موجود ہیں، تو پھر حدیثوں کے ہوتے ہوئے قیاس پر ہم نے عمل نہیں کیا بلکہ حضور کی حدیث پر ہی عمل کیا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب سورہ 7 سے متعلق یہاں پر ایک بحث امام طحاوی نے شروع کی ہے، اس بحث کو ہم پہلے خلاصہ اس کا عرض کر دیتے ہیں۔ سورہ 7 سے متعلق، اس کے متعلق دو مذہب ہیں، احناف، مالکیہ۔ ان حضرات اور امام اعظم کے شاگرد کہنا چاہیے امام ابو یوسف و محمد، ان حضرات کے نزدیک سورہ 7 کے اندر سجدہ لازم نہیں ہے، یعنی فریق اول۔ احناف کے نزدیک سورہ 7 میں سجدہ لازم نہیں ہے، البتہ شوافع کے یہاں احناف کے یہاں سورہ 7 میں سجدہ ہے، لیکن شوافع کے یہاں سورہ 7 میں سجدہ نہیں ہے، اختلاف یہ ہے، احناف کے پاس ہے، شوافع کے پاس نہیں ہے۔ اب دلیل سن لیجئے۔ امام طحاوی نے پہلے تو نظر پیش کی کہ نظر کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ 7 میں سجدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جو مقام سجدہ ہے وہ کیا ہے؟ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، یہ مقام سجدہ ہے، اس پر غور کیجئے، یہ موضع خبر ہے، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، حدیث پاک سے بھی احناف کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میں حدیث کا یہاں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرفوع حدیث ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عیاض بن عبداللہ بن سعد ابو سعید خدری کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فی صاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا۔ تو اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے، نظر سے بھی تائید ہوتی ہے کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے۔ اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وقد اختلف فی سورۃ صاد، فقہاء نے سورہ صاد کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ فقال قوم فیہا سجدہ، ایک قوم کا کہنا یہ ہے کہ اس میں سجدہ ہے، وقال آخرون، اور دوسروں کو کہنا یہ لیس فیہ سجدہ، اس کے اندر سجدہ نہیں ہے۔ فکان النظر عندنا فی ذلک ان یکون فیہا سجدہ، تو ہمارے نزدیک قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس صورت کے اندر سجدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن الموضع الذی جعلہ من جعلہ فیہا سجدہ وموضع السجود ہوا موضع خبر لا موضع امر، کیونکہ سجدے کے قائلین نے اس مقام پر خبر پر سجدہ قرار دیا ہے، امر کی جگہ پر نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، فذلک خبر، تو یہ خبر ہے، فالنظر فی، تو یہاں پر قیاس یہ ہے، ان یرد حکمہ الی حکم اشکالہ من الاخبار، لہذا قیاس یہ ہے کہ اس کا حکم دیگر مقامات اخباریہ کی طرف لوٹایا جائے، فیکون فیہ سجدہ کما یکون فیہ، لہذا اس میں بھی سجدہ ہو جیسے کہ ان مقامات میں سجدہ ہے جہاں پر خبر کا صیغہ آیا ہے۔ یہ تو ہو گئی نظر، کہ نظر کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ صاد میں سجدہ ہونا چاہیے۔ البتہ روایتیں بھی اسی چیز کی تائید کرتی ہیں، جیسے کہ پہلی روایت وقد روی ذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مروی ہے کہ حضور نے سورہ صاد میں سجدہ کیا، جیسے حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن سعید بن ابی ہلال عن عیاض بن عبداللہ بن سعد عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی صاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ کیا۔ اب اس کو ابن عباس کے طریق سے بھی بیان کیا ہے۔ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا العوام بن حوشب قال سألت مجاہدا عن السجود فی صاد، عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا، فقال، تو انہوں نے کہا، سألت عنہا ابن عباس، میں نے سورہ صاد کے متعلق ابن عباس سے پوچھا تھا، فقال، تو ابن عباس نے فرمایا تھا اسجد فی صاد، تم سورہ صاد میں سجدہ کرو، فتلا علی ہؤلاء الآیات من الانعام، پھر انہوں نے میرے سامنے سورہ انعام کی ان آیتوں کی تلاوت کی، ومن ذریتہ داود و سلیمان، یہاں تک اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی،
ان آیتوں کی تلاوت کی۔ فکان داود مما امرا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتدی بہ، یعنی حضرت عباس سے امام مجاہد نے پوچھا کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سجدہ ہے۔ پھر سورہ انعام کی یہ آیتیں پڑھی حضرت ابن مسعود نے، ومن ذریتہ داود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفش فیہ غنم القوم، یہ پوری آیتیں پڑھی۔ اس کے بعد آیت کا آخری حصہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، تو حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے راستے پر چلنے کو کہا گیا ہے، یعنی نبوت کے اعتبار سے دونوں کا راستہ ایک ہے۔ آگے چلیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن وہب، کہاں گیا؟ نہیں، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن السجدة في صاد، ابن عباس سے کہنا چاہیے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا گیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی آیت انہوں نے تلاوت کی۔ آگے دیکھیے، یہ باب کا بالکل آخری حصہ ہے۔ فَبِهَذَا نَأْخُذُ، امام طحاوی ان روایتوں کو نقل کرتے ہیں، نقل کر کے جو ہے قیاس تو پہلے نقل کر دیا کہ سورہ صاد میں قیاس کا تقاضا یہ کہ سجدہ ہونا چاہیے، اور روایتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ سجدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نتیجے کے طور پر فَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان حدیثوں سے اپنا حکم لیتے ہیں، ہم اسی کے قائل ہیں کہ سورہ صاد کے اندر سجدہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا موقف ہے۔ فَبِهَذَا نَأْخُذُ، یہی ہمارا موقف ہے۔ فَنَرَى السُّجُودَ فِي صاد، ہم سورہ صاد میں سجدے کو اختیار کرتے، اتباعا لما قد روی فیہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کی اس میں پیروی ہے۔ وَلِمَا قَدْ أَوْجَبَهُ النَّظْرُ، اور قیاس بھی اسی چیز کی تائید کرتا ہے۔ وَنَرَى السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ فِي النَّجْمِ وَفِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَيَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اور ان تمام مفسرات میں، نجم میں، اذا السماء انشقت میں، اقرا باسم ربک میں، ان تمام صورتوں میں ہم سجدے کے قائل ہیں۔ کیسے؟ لما قد ثبت فیہ الروایت فی السجود فی ذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان صورتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتاً سجدے کا ثبوت ہے۔ تو سورہ صاد میں عقل اور نقل دونوں کے اعتبار سے سجدے کا ثبوت ہے، اس لیے ہم سجدہ اختیار کرتے ہیں، اور مفصلات کے اندر روایات کے اعتبار سے چونکہ سجدہ ثابت ہوتا ہے اس لیے ہم وہاں سجدہ مانتے ہیں۔ وَنَرَى اللہ سجودہ فی آخری الحج، اور سورہ حج کی آخری جو دوسرا مقام ہے وہاں پر ہم سجدے کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں؟ لما قد نفاہ ما ذکرناہ من النظر، کیونکہ وہ نظر کے خلاف ہے۔ وَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ تَعْلِيمٍ لَا مَوْضِعُ خَبَرٍ، اور چونکہ وہ موضع تعلیم ہے، موضع خبر نہیں ہے، یعنی موضع امر ہے، امر میں تعلیم ہوتی ہے۔ وَمَوَاضِعُ التَّعْلِيمِ لَا سُجُودَ فِيهَا لِلتِّلَاوَةِ، اور تعلیم کے جو مقامات ہیں وہاں سجدہ نہیں ہے۔ وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ الْمُتَقَدِّمُونَ، اور اس میں متقدمین نے اختلاف کیا ہے، تو انہوں نے کچھ حدیثوں سے استدلال کیا ہے جو حدیث امام طحاوی یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ دراصل ایک اعتراض بھی کہہ لیجئے، اور کہنا چاہیے سورہ حج کا اختلاف تو ہو گیا، اب اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ کچھ حدیثیں امام طحاوی یہاں ذکر کر رہے ہیں، یعنی سورہ حج میں امام اعظم کے نزدیک پہلی والی آیت سجدہ ہے، نہیں، ہاں، اور شفافی کے نزدیک جو ہے بعد والی آیت بھی آیت سجدہ ہے، پہلی آیت بھی آیت سجدہ، یعنی دونوں آیتیں آیت سجدہ ہیں۔ اور امام اعظم کے نزدیک سے پہلی آیت سجدہ ہے، دوسری آیت سجدہ نہیں ہے۔ تو اس اختلاف کو یہاں امام طحاوی کچھ روایتوں کے ذریعے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہاں، وقد اختلف فی ذلک المتقدمون، اور متقدمون نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ فمما روی عنہم فی ذلک، تو جو کچھ ان سے اس سلسلے مروی ہے ان کو یہاں جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ما حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو داود وروح قال حدثنا شعبۃ قال انبأنی سعد بن ابراہیم قال سمعت ابن اخت لنا يقال له
عبد اللہ بن ثعلبہ قال صلی بنا عمر بن الخطاب الصبح فیما اعلم، میرے خیال میں فاروق اعظم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. قال سعد، سعد کہتے ہیں صلی بنا الصبح، ہمیں فاروق اعظم نے صبح کی نماز پڑھائی فجر کی. فقرأ بالحج، آپ نے سورہ حج کی تلاوت کی. وسجد فیہا سجدتین، اور اس میں آپ نے 2 سجدے کیے. تو یہ 2 سجدوں کی تائید ہو رہی ہے. اسی طریقے سے نیچے والی حدیث ہے، وہ ابو موسیٰ اشعری کی ہے، اس کو بھی پڑھ لیجیے. حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا علی بن زید عن صفوان بن محرز ان ابا موسیٰ الاشعری سجد فیہا سجدتین. صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سورہ حج میں 2 سجدے کیے. پھر اسی کو ابن عمر سے بھی بیان کیا گیا ہے. حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا مالک عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر مثلہ. پھر عبداللہ بن عمر سے بھی یہی مروی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ابو الدرداء کی. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن یزید بن خمیر قال سمعت عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر وخالد بن معدان یحدثان عن جبیر بن نفیر انہ رأى ابا الدرداء، کہ انہوں نے جبیر بن نفیر نے حضرت ابو الدرداء کو دیکھا. سجدہ فی الحج سجدتین، کہ انہوں نے سورہ حج میں 2 سجدے کیے. ایک اور حدیث. حدثنا ابو بکر و ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفیان عن عبد الاعلى الثعلبی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال فی سجود الحج الاول عظیمہ والآخر تعلیم. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ قال فی یعنی یہ کہ سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں قال فی سجود الحج، کہ ابن عباس نے سورہ حج کے پہلے سجدے کے بارے میں کیا فرمایا؟ الاول عظیمۃ، پہلے سجدے میں رخصت ہے. والآخر تعلیم، اور دوسرے میں تعلیم ہے. تو امام طحاوی یہاں پر جو ہے امام ابن عباس کے قول کو انہوں نے اختیار کیا ہے. فبقول ابن عباس ھذا ناخذ، امام طحاوی کہتے ہیں ابن عباس کے قول کی وجہ سے ہم یہی چیز اختیار کرتے ہیں. وجمیع ما ذهبنا الیہ فی ھذا الباب، اور اس باب میں جو بھی مسائل ہم نے ذکر کیے، مما جاءت به الاثار، اور جن کی تائید میں حدیثیں آئی ہیں، قول ابی حنیفہ و امام اعظم و ابی یوسف و محمد، ان تمام حضرات کا مذہب ہے. یعنی کہ ابن عباس کی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ حج کا پہلا سجدہ عظیمت ہے اور دوسرا سجدہ برائے تعلیم ہے، لہذا پہلے مقام پر سجدہ لازم ہوگا اور دوسرے مقام پر سجدہ لازم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ صحابہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا تو نظر و قیاس سے کام لینا چاہیے، اور نظر و قیاس ما قبل میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مقام امر یہ مقام سجدہ نہیں ہے، بلکہ مقام خبر یہ مقام سجدہ ہے، اور سورہ حج کا جو پہلا مقام ہے وہ مقام خبر ہے، لہذا وہاں پر سجدہ کیا جائے گا. اور مقام ثانی میں جو کہ موضع امر ہے وہاں سجدہ لازم نہیں ہوگا. اللہ کی توفیق سے یہ باب الحمدللہ آج مکمل ہوا، اور یہ کافی طویل اور انتہائی معرکۃ الآراء باب تھا، جس کو امام طحاوی نے نظر، نقل اور عقل یعنی نظر و قیاس کے ذریعے، روایت و آثار کے ذریعے احناف کے مذہب کی بہت ہی عمدہ طریقے سے تائید پیش کی ہے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.